اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا منہ احب اللہ من احب حسینا۔ درود پڑھیے گا بابا سے۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، 28 رجب کو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا تھا، آپ جانتے ہیں۔ 3 شعبان کو سرکار مکے پہنچے تھے۔ جب سرکار 3 شعبان کو مکے پہنچے، کوفے والے شیعوں کو پتہ چلا مولا حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے آپ مکے تشریف لے آئے ہیں۔ کوفے کے شیعوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں میٹنگ کر کے مولا حسین کو خط لکھا کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوفیوں کے خط آنے شروع ہوئے تو جہاں تک میرا ناقصہ مطالعہ ہے 13 یا 14 رمضان کو آخری قاصد ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ مولا کے پاس مکے پہنچا، اور ان قاصدوں کے پہنچتے ہی خطوں کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ خطوں کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ سید الشہداء نے لگتا یوں ہے کہ 14 اور 15 کی درمیانی شب اس بات کا فیصلہ فرما لیا کہ مجھے کوفے جانا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 15 رمضان کو سرکار نے اپنا قاصد بنا کے، اپنا سفیر بنا کے حضرت مولا مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں کوئی اضافی لفظ عرضی نہیں کرنا چاہتا۔ 15 رمضان کو سید الشہداء نے سرکار مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا۔ 4 مہینے اور 5 دن سرکار مکے میں رہے۔
پھر توجہ فرمائیے گا، 4 مہینے اور 5 دن سرکار مکے میں رہے۔ 8 ذی الحج کو حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر کے سرکار مکے سے روانہ ہوئے۔ میں نے جو بات عرض کرنا تھی وہ اتنی سی تھی، 8 ذی الحج کو حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر کے سرکار مکے سے تشریف لے گئے۔ 4 مہینے 5 دن مکے میں رہے۔ طے 15 رمضان کو ہو گیا تھا کہ کوفے جانا ہے، اس لیے کہ سرکار مسلم کو بھیج دیا تھا۔ پیغمبر گرامی بھی بتا گئے تھے کہ حسین تمہیں کربلا جانا ہے۔ مولا علی نے بھی بتا دیا تھا بیٹا تمہیں کربلا ہی جانا ہے۔ علم امامت سے بھی مولا کو پتا تھا کہ مجھے کربلا ہی جانا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ؟ مولا کو علم امامت سے بھی پتا تھا کہ مجھے کربلا ہی جانا ہے۔ جب 15 رمضان کو طے ہو گیا تھا کہ جانا کربلا ہی ہے تو پھر 8 ذی الحج تک مولا مکے میں کیوں رہے؟ توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ 8 ذی الحج کو آخری حاجی مکے میں آ جاتا ہے، 8 کو حاجی مینا میں جاتے ہیں، پھر عرفات میں جاتے ہیں، 10 کو پلٹ کے مینا میں آتے ہیں، 11 اور 12 کی دوپہر زوال کے وقت حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مولا آپ نے اگر اتنا رہنا تھا تو 4-5 دن اور رہ لیتے، حج مکمل ہو جاتا۔ اگر جانا تھا تو طے پہلے ہو گیا تھا، پہلے چلے جاتے۔ یہ 8 ذی الحج کو آپ کیوں گئے؟ کہا اس لیے کہ آخری حاجی بھی اس دور میں 8 ذی الحج کو مکے پہنچ جاتا تھا۔ حسین نے 8 ذی الحج تک انتظار یہ کیا کہ آخری حاجی بھی مکے آ جائے، پھر میں مکہ چھوڑوں، تاکہ کوئی یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حسین کب چلے گا۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو جملہ عرض کرنا چاہوں گا نا، آپ توجہ فرمائیں گے؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش۔ میں نے طالب علم ہوں، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، تاریخ کو میں پڑھتا ہوں، تاریخ کربلا عرض کرتا رہتا ہوں۔ آپ کی پوری توجہ ہے۔ 8 ذی الحج کو گئے، میں نام جانتا ہوں۔ جب چلنے لگے ہیں نا مدینے سے، بڑے بڑے اور بڑوں بڑوں کے بیٹے آئے ہیں، حسین نہ جائیے۔ بڑے بڑے اور بڑوں بڑوں کے بیٹے آئے ہیں، حسین نہ جائیے، یہیں پہ رہیے، یہ حرم رسول ہے۔ جب مکے سے چلنے لگے، بڑے بڑے آئے ہیں، یہ حرم خدا ہے، نہ جائیے۔ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ مجھے مکہ سے بھی روکتے ہوئے نظر آئے ہیں، مدینے سے بھی روکتے ہوئے نظر آئے ہیں، حسین نہ جائیے، کوفے والے بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے بابا سے بھی وفا نہیں کی تھی، آپ کے بھائی سے بھی وفا نہیں کی تھی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سارے روکنے والے تھے، کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو یہ کہتا حسین تم جو جا رہے ہو ہم بھی جاتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں ہے نا آپ صاحبان کی، پتہ نہیں، پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ میں کس سے کہانیاں بیان نہیں کیا کرتا، میں تاریخ عرض کیا کرتا ہوں۔ علامہ علی نقی نے ایک جملہ کہا ہے، بڑا مزیدار جملہ، وہ کہتے ہیں جتنا مشورہ دینے والے تھے وہ سارے پریشان تھے، جانے والا پوری طرح سے مطمئن تھا۔ توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی آپ پر پوری توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی آپ فرما رہے ہیں، جو جانے والا تھا وہ پوری طرح سے مطمئن تھا۔ ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، مشورہ دے رہے ہیں نہ جائیے، مکے میں رہ جائیے، مدینے میں رہ جائیے، حرم خدا ہے، حرم رسول ہے۔ مولا نہیں رہے، کیوں نہیں رہے؟ کوفی بے وفا تھے، یہاں پہ رہنا چاہیے تھا، مکے میں رہ جاتے، مدینے میں رہ جاتے، رہے کیوں نہیں؟ اس بات کا جواب دیا مولا زین العابدین نے۔ مولا فرماتے ہیں ما بین مکہ والمدینہ تا 20 رجلاً یحبونا، مکہ اور مدینہ میں 20 بندے بھی ایسے نہیں تھے جو ہمارے مخلص ہوتے۔
آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیں گے نا؟ میں نے تاریخی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان 20 بندے بھی ایسے نہیں تھے جو ہمارے مخلص ہوتے۔ یہ مخلص مکہ اور مدینے والے اہل بیت سے تھے کیوں نہیں؟ توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی؟ مکہ حرم خدا، مدینہ حرم رسول، حرم خدا اور حرم رسول والے اہل بیت رسول کے مخلص تھے کیوں نہیں؟ اس بات کا جواب بھی کربلا سے ملتا ہے۔ مولا حسین نے پوچھا مجھے مارتے کیوں ہو؟ میں نے حلال کو حرام کیا ہے، حرام کو حلال کیا ہے۔ دیکھ کے کہتے ہیں تیرا قصور نہیں، تیرے بابا کا بغض ہے۔ توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی؟ تیرے بابا کا بغض ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کو مار رہے ہیں دشمنی علی میں۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے دشمن علی تھے۔ آج کہتے ہیں کہ شیعہ قاتلان حسین ہیں، چلو قاتلان حسین تو شیعہ ہیں، حامی کہاں تھے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ نے لطف نہیں فرمایا، آپ توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو حامی حسین تھے وہ کہاں تھے؟ وہ کہاں تھے؟ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ مولا علی فرماتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ قریش میرے دشمن کیوں ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قریش علی کے دشمن تھے، اور وہ تھے کون؟ میں آپ کی خدمت میں عرض نہ کروں، ساری زندگی مصطفیٰ کو ستا کے جب ستانے کے قابل نہ رہے تو فتح مکہ پہ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا جو جملہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ساری زندگی مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ کے ساتھیوں کو ستاتے رہے، ستا کے ستانے کے قابل نہ رہے تو مسلمان ہو گئے۔ بدر میں ستایا، احد میں ستایا، خندق میں ستایا، ستاتے رہے، لیکن جب یہ ستانے جاتے تھے نا، جو سد راہ بنتا تھا اس کا نام ہے علی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ صاحبان کی؟ آپ لوگ نہیں فرما رہے؟ چلو آپ کی توجہ ہو گئی ہے، میں جملے عرض کر سکوں گا۔ نبی کو ستانے جاتے تھے، جب یہ ستانے جاتے تھے جو درمیان میں راستہ بن جاتے تھے وہ ہیں علی۔ علی کیا کرتے تھے؟ جو ستانے کے لیے آتے تھے کسی کے باپ کو قتل کر دیتے تھے، کسی کے بھائی کو قتل کر دیتے تھے، ہے یعنی آپ صاحبان کی؟ کسی کے بھائی کو قتل کر دیتے تھے، کسی کے باپ کو قتل کر دیتے تھے، کسی کے چچا کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فتح مکہ سے پہلے کے مشرکین کے ہر گھر کا بندہ علی نے مارا تھا۔ توجہ ہے یعنی آپ صاحبان کی؟ آپ لوگ فرما رہے ہیں؟ پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ میں ذمہ داری سے یہ جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ فتح مکہ پہ ہو گئے مسلمان، فتح مکہ پہ ہو گئے مسلمان، لیکن دل میں تھا نا علی نے فلاں کو مارا ہے، علی نے فلاں کو مارا ہے، علی نے فلاں کو مارا ہے۔ تو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مکے والے علی کے دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے۔ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ کا نچوڑ عرض کرنا چاہتا ہوں، تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے۔ اور مدینے والے دشمن کیوں تھے؟ اس لیے کہ علی سے فضائل کی مار کھائے ہوئے تھے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں وضاحتیں کر ہی نہیں سکتا، میں وضاحتیں کر ہی نہیں سکتا۔